تمام نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے خطیب پنجتن سید سہیل چشتی کے آفیشیل یوٹیوب چینل ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ میں نے عوام الناس کے لیے ایک تنبیہ کی کہ خلفاء راشدین کے اوپر انگشت نمائی کرنا، ان کے کردار میں، ان کی ذات میں کیڑے تلاش کرنا، یہ دور حاضر کا ایک فتنہ ہے جس کے اندر ہماری قوم تیزی سے مبتلا ہو رہی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ ان کے اوپر طنز تبرع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اہل سنت کا ٹیگ ہٹا کر دوسرے، جو میں نام نہیں لیتا، کسی اور مسلک میں جہاں پہ ان چیزوں کی اجازت ہے اور فخر سمجھا جاتا ہے، دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، معاذ اللہ، اس میں جائیں آپ، اور کھلے طور کے اوپر آپ جو چاہے کرنا ہے کریں، اس کا فیصلہ تو اللہ کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ کہیں کہ اہل سنت اس کے بعد میں یہ تمام چیزیں کریں، تو یہ نہ تو ذہن ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ دل ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ یہ معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی ہر سمجھدار انسان، ذی شعور انسان سے آپ پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ نہیں یار، یہ اس چیز کا کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم اب دوسری طرف ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں ایک بہت بڑا طبقہ صرف اور صرف خلفاء راشدین کی بات کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دیگر جو اصحاب ہیں جن کا ایک مخصوص طبقہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جو اس ذکر سے خالی ہو، کوئی ایسا سٹیج نہیں ہے جو اس ذکر سے خالی ہو۔ حتیٰ کہ جب اہل بیت کے نام سے کوئی جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، کوئی محفل سجائی جاتی ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو سنی ثابت کرنے کے لیے ان کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حالانکہ اس وقت ضرورت نہیں ہے، بھئی ان کے نام سے محفل ہوگی تو ان کا ذکر ہوگا، اہل بیت کے نام سے محفل ہوگی تو اہل بیت کا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اس ذکر میں بھی، اس محفل میں بھی، اہل بیت کے نام سے جو منسلک محفل ہے، اس میں بھی آپ کو اپنی سنیت ثابت کرنے کے لیے پہلے یہ ذکر کرنے پڑیں گے، اس کے بعد اہل بیت کا ذکر۔ یہ تو انہوں نے پیرامیٹر بنایا ہے اہل سنت کو ناپنے کا، ہمارے عقیدے کو ناپنے کا۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر آپ لوگ خلفاء راشدین کا ذکر کرتے ہیں دھڑلے سے، لیکن میں یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کو غور کرنا چاہیے، عوام کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو اتنا بڑا طبقہ ہے جو صرف خلفاء راشدین کی بات کرتا ہے، صحابیوں کی بات کرتا ہے، اور سو کالڈ ان کی جو دلوں میں محبت ہے صحابیت کی، وہ بھی سامنے آئے گی۔ مجھے یہ بتائیے، کیا پھر یہ تین ہی صحابی ہیں جن کا ذکر منبر رسول سے ہونا چاہیے، یا سرکار کے اور بھی جانثار ہیں؟ اب آپ کہیں گے ظاہر سی بات ہے، صحابہ کی تو کثیر تعداد ہے، اس کے اندر اور بھی جانثار ہیں، صرف یہ تین تو نہیں ہیں، اور ہمیں ان کی شان میں، ان کے فضائل کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم بھی بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان کریں، سب کو کرنا چاہیے، اور ان کے اوپر لعن و طعن سے بچنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو یہ کر رہا ہے وہ ہماری نظر میں غلط بھی ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک خاص شخصیت کا نام ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، اس کے اوپر تو سب کا موقف کلیئر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کے اوپر جہاں بات آتی ہے، اس وقت تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستعدی کے ساتھ، مستحکم ضابطے کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ ہمیں ان کا بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، نہ کہ اہل تشیع۔ دوسری بات یہ عرض کروں کہ جہاں پر یہ کثیر طبقہ، جن کا قبضہ ممبروں پر، جن کا قبضہ مدارس میں، جن کا قبضہ مساجد میں، وہ طبقہ، وہ کثیر طبقہ، ان کا تین کا ذکر دھڑلے سے کرتا ہے، اور ایک اور ہیں جن کا یہ بالکل الگ چلا جائے گا ٹاپک ویڈیو، اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا ذکر وہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر دوسرے عشاقان مصطفیٰ، دوسرے یاران مصطفیٰ کہاں ہیں؟ ان کا ذکر کہاں ہے؟ یاران اہل بیت کا ذکر کہاں ہے؟ غلام اہل بیت کا ذکر کہاں ہے؟ ان ساتھیوں کا ذکر کون کرے گا؟ حضرت زبیر کا ذکر کبھی آپ نے سنا؟ حضرت طلحہ کا ذکر کبھی آپ نے سنا مولوی کی زبان سے؟ حضرت میثم کا ذکر کبھی آپ نے سنا؟ حضرت عمار بن یاسر کا ذکر کبھی آپ نے سنا؟ حضرت سلمان کا ذکر کبھی آپ نے ان مولویوں کے منہ سے سنا؟ نہیں سنا۔ بلکہ اگر عوام کو پوچھا جائے کہ ان کے بارے میں ذرا سا بتائیے نا، یہ کون تھے، کیا تھے، تو اکثر و بیشتر کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اصحاب میں تھے۔ ان میں سے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، ان میں سے کتنے لوگوں نے اپنی غلامی کا حق اس نہج پہ جا کے ادا کیا جتنا بڑے بڑے بھی نہیں کر سکے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو پھر اس ڈبل اسٹینڈرڈ پر، اس منافقت کے اوپر کون تنبیہ کرے گا، کون بولے گا؟ آج کوئی ہے بولنے والا؟ اور جو بولتا ہے اس کے اوپر ترنت انہوں نے ایک مہر رکھی ہوئی ہے، وہ سیاہی میں ڈبوتے ہیں اپنے نیچ، گندے اور بدکار اعمالوں کی اور گناہوں کی سیاہی میں وہ مہر ڈبوئی، اور سامنے والے صاف ستھرے کے دامن کے اوپر
ٹھپ سے ٹھپا مار دیا، اور وہ ٹھپا ہوتا ہے شیعت کا، وہ ٹھپا ہوتا ہے رفض کا، وہ ٹھپا ہوتا ہے تشیع کا۔ اتنا آسان انہوں نے کر رکھا ہے کہ جو بھی دیگر کی بات کرے، دیگر یاروں کی مصطفیٰ کی، اس کے اوپر ٹھپا لگا دو۔ کیوں؟ کیونکہ جن یاروں کا میں نے ذکر کیا ان کا قصور یہ تھا کہ وہ کسی اور کے حلقے میں نہیں، کسی اور کے گروپ میں نہیں، بلکہ مولا کائنات کے گروپ میں کھڑے تھے، ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، ان کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، ان کے لیے سیکریفائسز کر رہے تھے، لیکن ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو کیا یہ اسی کی قیمت ہے کہ وہ علی کے ساتھ تھے؟ اور اگر اس کی قیمت ہے تو بے شمار اور کروڑ لعنتیں ہوں ایسے لوگوں پر اور ایسی ذہن رکھنے والوں پر، یا ایسی ذہنیت کو دوسروں کے ذہنوں میں منتقل کرنے والوں پر۔ اس لیے صرف 3 تک محدود نہ رہیں، اور اگر آپ 3 تک محدود رہتے ہیں، چلیے میں اس میں بھی آپ کو چھوڑ دے رہا ہوں، 3 تک آپ محدود رہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ 3 تک ہی محدود رہتے ہیں، 3 یا 4، ایک وہ ان کو لے لیں یزید کے والد صاحب کو، ان کو بھی لے لیں اگر آپ، تو 4 ہو گئے۔ ان کا کثرت سے دھڑلے سے ذکر کرتے ہیں مولوی حضرات، ممبروں سے، مساجد سے، مدارس سے، ٹھیک ہے جی، آپ کریں، اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر جو اہل بیت کا فقط خالص ذکر کرتے ہیں ان سے پھر آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے، ان سے پھر آپ کو کس بات کی پرابلم ہے؟ جب آپ نے ایک حلقہ بنا لیا تو کسی اور کے حلقے کے اوپر اعتراض کیوں؟ یا تو پھر آپ بھی سب کو ساتھ لے کے چلیے، اور اگر آپ کسی ایک گروپ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں یا کسی ایک گروپ کو جوائن کرتے ہیں، اپنے ایک سرکل بناتے ہیں، تو پھر سامنے والے کے سرکل سے، سامنے والے کے گروپ سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی تمام جہالتوں کو، گمراہیوں کو، بدعقیدگی کو ہمارے دلوں سے دور ہونا چاہیے، اور ہمیں اسے دور کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ ہر صحابی نبی جنتی ہے، لیکن جن لوگوں نے اہل بیت کی مخالفت کی، جن لوگوں نے اہل بیت سے جنگ کی، جن لوگوں نے اہل بیت کے اوپر تبرے کیے، جن لوگوں نے اہل بیت کو ممبروں سے گالی دی، ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ روز محشر سب کو پتہ چل جائے گا، سب کے سامنے واضح ہو جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لیکن اس چیز کو لے کر ہم خلفائے راشدین کے اوپر تبرے نہیں کر سکتے، ہم یاران مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم ہم انگشت نمائی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے اعمالوں کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ تو ہم پہلے اپنے ایمان کا خیال کریں، اپنے ایمان کا فیصلہ کریں، اس کے بعد کسی پہ انگشت نمائی کریں، تو یہ تو چیز سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اپنا پتہ نہیں ہے، دوسروں کے اوپر، بڑوں کے اوپر ہم انگلیاں اٹھائیں، ان کی ذات میں کیڑے تلاش کریں معاذ اللہ، تو یہ چیز غلط ہے۔ اور وہیں دوسری طرف یہ بہت بڑا طبقہ جو منافق طبقہ ہے، جو 1 کی بات کرتا ہے، 2 کی بات کرتا ہے، 3 4 کی بات کرتا ہے، لیکن اسے کو بھول جاتا ہے کہ جس کی بات اجماعی طور پہ کر کے نہیں منوائی گئی، بلکہ خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کا ذکر دور دور تک سنائی نہیں دیتا۔ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری قوم کے رہبروں کا، لیڈرز کا حال ہے، جو مذہبی لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد خالی 3 4 کا ذکر۔ تو یہ بہت بڑی منافقت ہے، اس سے بھی بچیں اور گستاخیوں سے بھی بچیں۔ یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے اعتبار سے بالکل غلط ہیں۔ اگر کوئی ایک طبقہ صرف ادھر ذکر کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، دوسرے یاروں کا بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ان کو ہم نکار نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی طبقہ ان کو لے کے بیٹھا ہے، ان کو چھوڑ رہا ہے، تو وہ بھی غلط ہے، یہ بھی منافقت ہے۔ ہر غلام مصطفیٰ ہمارے سروں کا تاج ہے، ہر عاشق مصطفیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اولاد مصطفیٰ کی تو کہنا ہی کیا ہے، ان کی تو شان ہی الگ ہے، کسی سے کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ لوگ اس کے اوپر غور کریے گا، سوچئے گا، اور بالکل اہل سنت کے ذہن کے ساتھ میں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، اس پہ ریسرچ کریں، پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، انشاءاللہ یہ تمام حقیقتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔